سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے جن قربا کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو ان قربا کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے کہ نبی تجھ پہ واجب ہے ان سے مودت کا سوال کر. ہر منصف مزاج عالم کہے گا جن کی مودت کا سوال نبی پہ واجب ہے ان کی مودت ادا کرنا امت پہ اوجب ہونا چاہیے. اب رسالت کی اجرت مانگی جا رہی ہے. اجرت کس کی؟ رسالت کی. تاکہ میرے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے یہ مزدوری کس کی؟ رسالت کی. معاوضہ کس کا؟ رسالت کا. اور وہ معاوضہ مانگا کیا ہے کہ قربا سے مودت کرنی ہے. اچھا مجھے بچائیے معاوضہ کتنا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جو شیخ صاحبان ہیں کاروباری کو بہتر سمجھیں گے. معاوضہ کتنا دیا جاتا ہے؟ جتنی اس شے کی اصل قیمت ہوتی ہے اتنا برابر میں معاوضہ دیا جاتا ہے. میں آپ اپنے بچوں کو مثلا میں ایک گھڑی بازار بیچنا چاہوں میں اس کا معاوضہ کتنا لوں گا؟ کوشش ہوگی جتنے کی ہے اس سے مہنگی بیچ دوں. اگر میں مجبور بھی ہوں تو جتنی اس کی قیمت ہے برابر اتنا میں معاوضہ لوں گا. اب یہاں پہ اجرت مانگی جا رہی ہے رسالت کی. معاوضہ مانگا جا رہا ہے رسالت کا. اللہ نے یہ نہیں بتایا یہ قربا کون ہے. معاوضہ یہ ہے کہ قربا سے مودت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربا کوئی ایسی قیمتی ہستیاں ہیں اگر اللہ عدل کا ترازو نصب کر دے اس کے ایک پلڑے میں رسالت رکھ دے تو دوسرے پلڑے میں قربا توڑ سکتے ہیں. اگر ایک پلڑے میں رسالت ہو تو دوسرے پلڑے میں وہ تل سکتے ہو. اس لیے کہ یہ رسالت کی اجرت مانگی جا رہی تھی رسالت کا معاوضہ. اب آپ کوئی بھی جا کے اردو قرآن کا ترجمہ اٹھا لیجئے اپنے مرضی کا عالم کوئی مذہب مسئلہ کی قید نہیں ہو شیعہ ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں. ترجمہ اس آیت کا یہ کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہو رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو. قربا کا ترجمہ میرے قریبیوں سے. اب ترجمہ سب نے یہ کر دیا لیکن یہ ترجمہ سمجھاتا نہیں ہے کن کی مودت مانگی جا رہی تھی. اس لیے قریبی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرب بے اعتبار فاصلہ. جیسے میں کہوں یہ بچہ فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریب ہے. دوسرا ہے قرب بے اعتبار رشتہ. جیسے اولاد ہے ماں باپ ہے بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھر دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تیسرا قرب ہوتا ہے بے اعتبار رشتہ میرے دل کے زیادہ قریب کون ہے. یہ کن قریبیوں کی مودت کا سوال تھا؟ جو نبی کی بز میں قریب بیٹھتے تھے یہ جو نبی کے رشتے میں قریبی تھے یہ جن کا نبی کے دل میں مقام بلند ہے. عربی میں تینوں کے لیے جملہ الگ ہوتا ہے. اگر کوئی صرف فاصلے کے اعتبار سے قریب ہو اسے کہتے ہیں القرب. اگر کوئی رشتے میں قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرابت. اگر کوئی رشتے میں بھی قریبی ہو اور دل میں بھی مقام بلند ہو اسے کہتے ہیں قربا. اس سے آسان میں ترجمہ نہیں کر سکتا. رشتے میں بھی قریبی ہو دل میں بھی مقام بلند ہو. اب اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب ان قریبیوں کی مودت کا سوال کر جو بز میں تیرے قریب بیٹھتے ہیں. اللہ نے قربا کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا. جو بظاہر قریب بیٹھ کے سمجھتے تھے محمد کے قریب ہی ہو گئے. اللہ نے قربا کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا. جو بظاہر قریب بیٹھ کے سمجھتے تھے محمد کے قریبی ہو گئے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میرے حبیب ان کی مودت کا سوال کر جو رشتے میں صرف تیرے قریبی ہیں. اللہ نے قربا کہہ کے انہیں بھی نبی سے دور کر دیا. جو نبی سے رشتہ کر کے سمجھتے تھے محمد کے قریبی ہو گئے. جسے سمجھ آیا ہے جملہ اب آسان کر دیتا ہوں. کہا قربا کی مودت مانگی جائے یعنی نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہونے چاہیے نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. ان کی مودت کا
سوال ہے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے۔ اب شاید میرے دوست کہے اب ہم کیا اسلام کا ایک ایک ورگ آگے پیچھے کریں، پھر پتہ چلے یہ قربہ ہے۔ میں ایک آپ کو آسان کر دیتا ہوں، رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو۔ نبی کے دل میں مقام کتنا بلند ہو؟ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہو، اگر وہ محمد کی بز میں آئے، محمد مسجد چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہے۔ ابھی ان کی مودت کا سوال تھا، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے۔ شاید میرا کوئی دوست کہے ابھی بھی نہیں پتا چلا، اللہ جانے یہ کن کی مودت کا سوال ہو رہا تھا رسالت کی اجرت میں۔ چاہیے تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو، نبی کے دل میں اتنا مقام بلند ہو، اگر نبی کا سر سجدے میں ہو، وہ پشت میں سوار ہو جائے، محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ شاید کوئی میرا بچہ کہے ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کن کی مودت کا سوال ہو رہا تھا۔ تلاش کیجئے، رشتے میں بھی قریبی ہو اور دل میں بھی نبی کا مقام بلند ہونا چاہیے۔ نبی کے دل میں اتنا مقام بلند ہو، اگر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو، وہ مہر نبوت کا سوار ہوتا ہو۔ اتنا دل میں مقام بلند ہونا چاہیے کہ رسالت کی اجرت یہ ہے۔ اور یہ اجرت کی قیمت کیا ہونی چاہیے، اجرت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی جیب میں حلال کی کمائی ڈالی، میں بازار چلا گیا، اپنے لیے ایک سوٹ خریدتا ہوں۔ اب میں بازار گیا، وہاں سودا ہو گیا، میں سوٹ لے کے گھر آیا، حلال کی کمائی اسے دے دی۔ اب میں نے وہ اپنا سوٹ ایک درزی کو دیا، اسے سلائی کرو۔ درزی نے سوٹ سلائی کیا، میں درزی سے سوٹ لے کے گھر آ گیا۔ میں نے درزی کو اجرت نہیں دی، مزدوری نہیں دی، اس کی سلائی کی قیمت نہیں دی۔ جمعے کے دن میں وہ سوٹ پہن کے، عطر لگا کے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے مرضی کے عالم سے سوال کرو میری نماز صحیح ہے؟ کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں ہے، ہر مسلک کا عالم کہے گا تمہاری نماز باطل ہے۔ میں کہوں گا میری تو حلال کی کمائی تھی، وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے۔ میں کہوں گا میں تو اپنا مخمس مال لے جا کے سوٹ خرید کے لا رہا تھا، وہ کہے گا پھر بھی تیری نماز باطل ہے۔ اپنے مرضی کے مفتی عالم کسی فرقے والا عالم سے پوچھ لیجئے میری نماز کیوں باطل ہے، وہ کہے گا تو نے درزی کو اجرت نہیں دی، تو نے درزی کو معاوضہ نہیں دیا۔ اب اسی مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، اگر ایک درزی کو اجرت نہ دوں، کہتے ہو نماز باطل ہے، تو رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر ایک رسالت کی اجرت نہ دے تو ہماری نماز کیسے قبول ہو سکتی؟ یا علیہ السلام، اگر ایک درزی کی اجرت نہ دے، سب کہتے ہیں تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا اگر میں رسالت کی اجرت نہ دوں تو کیسی نماز قبول ہوتی ہے؟ اب یہ قربہ سے مودت کیسے ہوتی ہے؟ اگر یہ سمجھنا ہو تو اس کی سب سے بڑی مصداق جناب ام البنین ہے کہ کیسے اپنا سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ اور قبلہ اگر ایک جملے میں اس بی بی کی افشان سمجھا دوں کہ یہ قربہ سے کیسے مودت کر رہی تھی۔ قبلہ یہ بی بی وہ معدن فضیلت ہے کہ میں اس کی کیا فضائل پڑھوں جو علی کے ہوتے ہوئے دنیا کو علی جیسا بیٹا عطا کر رہی تھی۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے، علی کو ہوتے ہوئے علی جیسا بیٹا عطا کر رہا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، میرے سامنے سارے وہی ہے کہ جو محمد
ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں. قبلہ جس علی نے کبھی ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، وہ علی جسے اپنے لیے مانگ رہا تھا وہ ام البنین عطا کر رہی تھی. جس علی نے کبھی اپنے لیے نماز شب میں بھی کچھ نہیں مانگا تھا. اور مولا علی کیا آپ سنتے ہیں علامہ خطبہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں عقیل مجھے بتاؤ، میں ایک خاندان میں رشتہ کروں، وہاں سے اللہ مجھے بیٹا دے جو میری شجاعت کا وارث ہو اور حسین کا کربلا میں مددگار ہو. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. مولا علی کس سے پوچھ رہے؟ عقیل سے. عقیل کے سینے میں علم زیادہ ہے یا مولا علی کے سینے میں؟ مولا علی کے سینے میں علم زیادہ ہے، وہ صاحب علم لدنی ہے، صاحب منبر سلونی ہے. مولا علی کے سینے میں علم زیادہ ہے تو پھر عقیل سے کیوں کہہ رہے تھے؟ مولا علی در حقیقت خود بھی جانتے تھے کہ اگر میں خاندان بنو کلاب میں شادی کروں وہاں سے اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے گا. اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر میں یہ نہ کرتا، یہ سوال نہ کرتا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں موسیٰ سے کہتا ہے ما دل کا بے یمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا جانتا تھا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے. اگر اللہ یہ سوال نہ کرتا موسیٰ کی شان پتہ چل جاتی، عصا کا مقام چھپ جاتا. اگر اللہ یہ سوال نہ کرتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، جناب موسیٰ کی شان پتہ چل جاتی لیکن اس عصا کا مقام چھپ جاتا. اگر جناب امیر المومنین یہ سوال نہ کرتے عباس کی شان پتہ چلتی، ام البنین کا مقام چھپ جاتا. اور اس لیے مولا سوال کر رہے تھے اور مولا یہ بھی سمجھا رہے تھے تم دنیا والوں کو بھی بتا رہا ہوں اگر کبھی کوئی کام کرنا ہو جو اس کام میں تخصص رکھتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے. اور پھر امام شاید عقیل کو سمجھا رہے تھے دیکھو عقیل، جیسے میں کربلا کے لیے حسین مانگ رہا ہوں تو بھی اپنا مسلم کربلا کے لیے تیار کر. جیسے میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں عقیل تو بھی اپنا کوئی بیٹا کربلا کے لیے تیار کر. اور جناب عقیل نے جب کہا کہ سارے عربوں میں خاندان بنو کلاب سب سے بہادر ہے اور کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی جناب ام البنین کے دادا عامر کا لقب ہی ملاعب الاسنہ تھا، یعنی جو نیزوں سے کھیلا کرتا تھا. اس قدر بہادر. اور زمانے جاہلیت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ قبل از اسلام لوگ خاندان بنو کلاب کے بہادروں کے نام اپنی تلواروں پہ لکھوایا کرتے تھے. اب جناب عقیل مولا علی کا پیغام لے کے جناب حزام کے دروازے پہ گئے. جب جناب حزام کو کہا دیکھیے یہ عرب کا دستور ہے کہ وہ مہمان نواز تھے. اب روایت کا جملہ ہے کہ وہ 3 دن تک اگر مہمان گھر آ جاتا تو نہیں پوچھتے تھے کیوں آئے ہو. ہمارے ہاں تو اگر کسی کو فون بھی کر لے وہ کہتے ہیں خیریت سے کیا ہے، کیا کام پڑ گیا ہے. لیکن یہ زمانے جاہلیت کبھی عربوں کی مہمان نوازی تھی. اگر کوئی مہمان آ جاتا 3 دن تک مہمان رکھتے تھے، پھر تیسرے دن پوچھتے تھے آپ کسی حاجت سے آئے ہیں. جناب عقیل سے جب پوچھا گیا آپ کوئی حاجت سے لے کے آئے ہیں، جناب عقیل نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ خاندان بنو ہاشم کا ایک رشتہ خاندان بنو کلاب میں ہو جائے. اب جیسے ہی جناب حزام نے کہا خاندان بنو کلاب تو بہت بڑا ہے، اب خاندان بنو کلاب میں اور خاندان بنو ہاشم میں کس کے درمیان عقد کی خاصداری چاہتے ہیں. جیسے ہی جملہ جناب حزام علیہ السلام نے کہا تو میرا دل کہتا ہے جناب عقیل علیہ السلام نے پھول کے گلاب جیسے کھل کے علی کا تعارف کروایا ہوگا. اس لیے کہ تعارف کروانے سے وہ گھبرائے جس کا بھائی پست ہو، جو پہلے ہی علی ہو، جو پہلے ہی بلند ہو، اسے کس بات کا ڈر ہے. جب کہا نا کہ بتائیے تو صحیح کہ رشتہ کس کے لیے لینے آئیے، میرا دل کہتا ہے جناب عقیل نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا ہوگا میں رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو شاہد الکفا ہے، مصدر حلقہ ہے. میں رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو شاہد الکفا ہے، مصدر حلقہ ہے، جو دافع البلایا ہے، جو سر اولیاء ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم
اس لیے کہ عقیل جیسا بھائی علی کا تعارف کروانے کے لیے اور سینہ چوڑا ہو گیا، اس لیے کہ علی جیسے بھائی کا تعارف لے رہے ہیں، اور کہتے جیسے ہی جناب حزام کو پتا چلا کہ یہ تو ابو طالب کے بیٹے کے لیے پیغام عقد لے کے آئے ہیں، تو فوراً جناب حزام اپنے حجرے میں گئے، اپنے زوجہ سے کہا پہلے سجدہ شکر کر پھر تجھے خبر سناتا ہوں۔ سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر۔ زوجہ نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد کہا وہ کون سی خوشخبری ہے کہ تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں جو نبیوں کے سردار کا داماد بنا تھا تیرا داماد بننے والا، جو ملکہ عرب کا داماد ہو وہ تیرا داماد بننے آ رہا۔ اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگرچہ باپ شریف ولی ہے لیکن بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ اب جناب حزام اپنی بیٹی کے پاس گئے، فاطمہ کی لابیہ سے کہا کہ تمہارے لیے ایک عقد کی خواستگاری کے لیے خاندان بنو ہاشم سے رشتہ آیا ہے۔ اب شریف بیٹیوں کی طرح بیٹی نے سر جھکا کے کہا کہ میرے عقد کا اختیار میرے ماں باپ کو ہے، لیکن ایک خواب سنانا چاہتی ہوں۔ کل نبیوں کے سردار کی بیٹی میرے خواب میں آئی تھی، مجھے دلہن بنا کے کہہ رہی تھی تو میرے بیٹے کی ماں بنے گی، کہ مجھے جناب سیدہ نے یہ بشارت دی ہے کہ تو میرے بیٹے کی ماں بنے گی۔ اور تاریخ کے جملے ہیں کہ 4 ہجری میں جناب ام البنین دنیا میں آئی، 20 ہجری میں مولا علی کے ساتھ عقد ہوا۔ اور عام طور پہ یہ اشتباہ ہوتا ہے جناب سیدہ کے بعد جو پہلی شادی مولا علی نے کی وہ جناب ام البنین سے تھی، نہیں، جناب سیدہ کے بعد جو پہلا عقد مولا علی نے کیا وہ جناب امامہ کے ساتھ کیا تھا، اور یہ جناب فاطمہ کی وصیت تھی۔ دوسرا عقد مولا علی نے پھر جناب خولہ حنفیہ سے کیا تھا، پھر اس کے بعد اسماء بنت امیس سے کیا تھا، اس کے بعد جناب ام البنین سے 20 ہجری میں کیا۔ جناب سیدہ کی شہادت کے 10 سال بعد مولا علی نے جناب ام البنین سے عقد کیا۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، سب سے بڑے مولا عباس تھے، پھر عبداللہ، پھر جعفر، پھر عثمان۔ اور مولا نے جب عثمان دنیا میں آیا، مولا کے خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں، مولا نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ میرا ایسا بھائی تھا جو اکثر خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بڑے بڑے بولنے والے خاموش ہو جاتے تھے، اس کا نام عثمان بن مدعون تھا۔ مولا نے کہا مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے، میں اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو، اس لیے مجھے عثمان بن مدعون سے اتنی محبت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، کہ جس زمانہ جاہلیت میں قدم قدم پر لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، آپ جا کے تاریخ اسلام اپنے مرضی کے عالم کی اٹھا لیجئے، جس دن شراب کی حرمت کی آیت اتری، علماء کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی بوتلوں کی انبار لگ گئے، قبلہ اندر تھی تو باہر آئی، اندر رکھی ہوئی تھی تو باہر آئی۔ اور یہاں تک کہ تاریخ اسلام کا جملہ ہے، کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک مسلمان کے گھر سے شراب کا جگ نکل آیا، رسول خدا نے اسے بلا کے کہا تیرے گھر سے شراب کا جگ نکلا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں پیتا۔ مولا نے کہا پھر تیرے گھر سے شراب کا جگ کیوں نکلا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں پیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر تیرے گھر سے شراب کا جگ کیوں نکلا ہے؟ حیرت کرو کہ کہتا ہے اللہ کے رسول گھر میں کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے، اللہ کے رسول گھر میں کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے، سیاہ حضر کرار سال اٹھا کے جیا کرو اور فخر سے بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں۔ ہم نے 14 ایسے حاجی مانے ہیں جن کے گھر ایسے مہمان بھی نہیں آیا کرتے۔ ہم نے اس گھرانے کو ہادی مانا جن کے گھر ایسے مہمان بھی نہیں آیا کرتے۔ اور قبلہ کسی دوسرے شہر میں تبلیغ کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، دوسرے شہر میں جا کے انسان ہاتھ میں تسبیح لہرا لہرا کے تبلیغ کرے، بڑی آسان ہوتی ہے، اس لیے وہاں آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں۔
تبلیغ وہاں کیجئے جہاں پہ سب لوگ جانتے ہو اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا ننیحال کون سا ہے، ددیحال کون سا ہے۔ قبلہ تبلیغ کا مزہ تب آتا ہے اگر کوئی ایسا ویسا بندہ مبلغ بن کے بیٹھ جائے اور سدا بیٹا بھی شراب پیتا پکڑا جائے اور باپ کی عدالت مشہور ہو اور وہاں پہ قاضی یہ فیصلہ سنائے اسے کوڑے مارنے چاہیے، تو سدا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جو خود شراب نہیں پیتا۔ شیعہ حیدر کرار فخر کیا کرو اس بڑے دربار میں کوئی نہیں اٹھتا، علی حیدر کرار اٹھتا ہے، دائیں ہاتھ سے حسن کو اٹھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے حسین کو اٹھاتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تیرے بیٹے کو کوڑے علی بھی مار سکتا ہے، میرا حسن بھی مار سکتا ہے، حسین بھی مار۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا نے کہا مجھے اس لیے بھی اس سے محبت تھی، وہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ اب اللہ نے 4 بیٹے جناب ام البنین کو عطا کیے، اور جو سب سے پہلے سوال تھا مولا علی نے جب عقد کیا کہ میں چاہتا ہوں ایسا بیٹا ہو جو علی کی شجاعت کا وارث ہو، اور اسی لیے قبلہ مولا علی سے گویا وراثت میں علم اور شجاعت عباس کو مل رہی ہے۔ اور یہی نہیں، جا کے پڑھیے مقتل کی کتابوں میں جملہ ہے کہ معرض بن سدیس وہ شخص تھا جو اکثر کہا کرتا تھا کہ لوگ علی کی شجاعت کے قصے سنایا کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ جسارت کرتے ہوئے کہتا اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو پھر علی کو پتہ چلتا کہ شجاع لوگوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ مقتل کا جملہ ہے جب مولا عباس مقتل میں میدان کی طرف جا رہے تھے، عمر ابن سعد نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا تیری حسرت ہے نا کہ تو علی کے مقابلے میں لڑے، یہ جو آنے والا ہے علی نہیں ہے مگر اس کی کلائی میں علی کی شجاعت چھپی ہوئی ہے، کہ جس کے لیے مولا علی ام البنین سے عقد کر رہے تھے۔ اور یہ جو جناب ام البنین سے بیٹا مانگا تھا، مولا علی نے صرف ایک دفعہ شامیوں نے یہ دیکھا تھا جب جنگ صفین ہو رہی تھی، تقریباً 6 مہینے تک وہ جنگ ہوتی رہی۔ موجودہ جو شام کا علاقہ ہے اس کا ایک شہر رقہ ہے جہاں جناب عمار یاسر کی قبر ہے، جو شام کے زائر ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہاں یہ جنگ ہوئی تھی فرات کے کنارے، اور یہاں تک کہ 6 مہینے تک جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن گھمسان کا جنگ ہوا، مولا علی نے اپنے سارے بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا، باختلاف روایت 12 یا 18 بیٹے مولا کے سامنے تھے۔ مولا نے سارے بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا کون ایسا ہے جو آج شام سے پہلے شامیوں سے جنگ ختم کر دے گا؟ میرے سارے بیٹوں میں سے کون ایسا بہادر ہے؟ اور تاریخ کے جملے ہیں کہ فوراً پانی جیسی تیزی سے حسن حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا ہمیں اس نے جہاد دیجیے۔ مولا علی نے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کر کے کہا نہیں، تم دونوں مباہلہ کے بعد علی نہیں محمد کے بیٹے ہو۔ اب مباہلہ کے بعد حسن محمد کا بیٹا ہے، حسین محمد کا بیٹا ہے۔ روایت کے جملہ ہے پھر اس کے بعد محمد حنفیہ آگے بڑھے، کہا بابا مجھے اجازت دیجیے شامیوں کے مقابلے جانے پہ۔ مولا نے کہا اچھا محمد حنفیہ کیسے جا کے تو فتح کر لے گا شامیوں کا لشکر؟ کہتے ہیں مولا مجھے گھوڑا آپ کا چاہیے، امامہ آپ کا چاہیے، تلوار آپ کا چاہیے، لباس آپ کا چاہیے۔ مولا نے کہا یہ سب دے دوں پھر کیا ہوگا؟ کہا مولا 3000 کا لشکر بھی چاہیے۔ کہا محمد حنفیہ یہ بھی دے دوں؟ کہا بابا ابھی مغرب کی آذان شروع ہو رہی ہوگی، میں شامیوں کا لشکر فتح کر رہا ہوگا۔ مولا نے کہا محمد حنفیہ تو دیر کر دے گا۔ کہتے ہیں مولا کا بیٹا آن آگے بڑھا، آن کہتا ہے بابا مجھے پھر اجازت دیجیے۔ ذہن میں رکھیے علی نے جو اپنی شجاعت کا وارث مانگا تھا ام البنین سے، آن کہتے ہیں بابا مجھے اپنی تلوار دے دیجیے، مجھے اپنا امامہ دے دیجیے، اپنا گھوڑا پیراہن دے دیجیے۔ کہ بابا وہ 3000 کا لشکر مانگ رہا ہے، مجھے 2000 کا لشکر دے دیجیے۔ مولا نے کہا آن تجھے یہ سب دے دیتا ہوں، پھر بتا کب تو میدان فتح کرے گا؟ کہ بابا ابھی عصر کی آزان کا وقت ہو رہا ہوگا، میں میدان فتح کر رہا ہوگا۔ مولا نے کہا نہیں آن
تاخیر ہو جائے گی. تیسرا بیٹا آگے بڑھتا ہے, کہتا بابا چیزیں وہی چاہیے جو محمد حنفی اور نے مانگی ہے, لیکن میں یہ ضمانت دے رہا ہوں بابا ابھی سوال کا اول وقت ہو رہا ہوگا, تیرا بیٹا فوراً فاتح ہو کے واپس آ رہا ہوگا. مولا نے اب اپنے سارے بیٹوں کے چہرے پہ نظر دوڑائی. اب عباس آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا مجھے لشکر نہیں چاہیے, ایک تیری تلوار چاہیے. اب شجاعت حیدر کرار کا وارث کیسا ہوتا ہے کہ بابا مجھے کوئی لشکر نہیں چاہیے, مجھے صرف ایک علی حیدر کرار کی تلوار چاہیے. مولا نے عباس کو لیا الگ خیمے میں لے کے گئے. مولا نے اپنی سرہ مولا عباس کو پہنائی, اپنی تلوار مولا عباس کو پہنائی, اپنا گھوڑا مولا عباس کو دیا اور کہا عباس تو جانتا ہے علی کے جنگ کا ایک اصول یہ بھی ہے, جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے علی اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیتا ہے. دشمن علی کو علی کی آنکھوں سے پہچانتا ہے کہ آج 13 سال کا عباس بھی اپنے چہرے پہ نقاب کر کے جائے گا. ذرا پتا تو چلے کہ عباس کی آنکھوں میں بھی علی نظر آتا ہے. کہا عباس تیری بھی صرف آنکھیں نظر کہا عباس صرف تیری بھی آنکھیں نظر آنی چاہیے. کہا عباس کیسے فتح کر لے گا, تجھے کتنا وقت چاہیے. ارباب منبر بیان کرتے ہیں مولا عباس نے کہا بابا ابھی پہلا فضا میں جانے کے بعد واپس زمین پہ آ رہا ہوگا, الباس لشکر کے آخر میں فتح کر رہا ہوگا. اب جو مولا نے دعا مانگی تھی شجاعت حیدر کرار کا وارث پہلی دفعہ شامیوں کے مقابلے پہ گیا اور بتا رہا تھا خاندان بنو کلاب کی شجاعت اور شجاعت حیدر کرار کا وارث کیسے ہے. مولا عباس نے اب کھوپے نقاب کرتے ہوئے لشکر شام کے مقابلے پہ گئے. کہتے ہیں کہ مولا عباس نے ایک طرف سے حملہ کیا, جیسے ہی عباس نے حملہ کیا لشکر شام پہچان نہ سکا. شامیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا آج علی کے تیور صحیح معلوم نہیں ہوتے, بالآخر علی کو خود میدان میں آنا پڑ گیا ہے. مولا عباس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا. عباس اپنا گھوڑا ایک دفعہ میدان میں گھماتے ہوئے لشکر کے میمنہ کی طرف سے حملہ کیا. جیسے ہی شامیوں نے دیکھا آج علی خود حملہ کر رہا ہے. روایت کے جملے ہیں شام کا لشکر میدان سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا ہر کوئی کہ دیکھو میری طرف علی آ رہا ہے. ادھر سے عباس گیا, ادھر سے علی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, ادھر سے علی نے سامنے سے شامیوں کا مقابلہ کیا. تو شامی یہ کہتے ہوئے مومنوں سے کہہ رہے تھے آج شام کے اس میدان میں کتنے علی آئے ہیں. علی جو شجاعت حیدر کرار کا وارث مانگ رہا ہے, اور یہی تو وجہ ہے کہ جو مولا علی نے مانگا تھا وہ ام البنین نے وفا کی انتہا کر. اگر شجاعت مولا علی سے مل رہی تھی تو وفا ام البنین سے مل رہی تھی. یہ جو اہل بیت کا عرفان تھا یہ ماں سے مل رہا تھا. اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے. اور یہاں وہ کہ جملہ کہہ دیتا ہوں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. اس لیے تو نبی کہہ رہے تھے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. کیا نبی کہہ رہے تھے جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ اس لیے کہ ماں کے قدموں سے ماں کی رفتار پتہ چلتی ہے اور ماں کی رفتار سے ماں کا کردار بنتا ہے. نبی نے کہا اگر ماں اپنی جنت کی ضمانت دے دے میں بیٹے کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ ماں ام البنین جیسی ہو, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. آج تک مفسرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوح نبی کا بیٹا تھا اور جہنم میں جا رہا. اگر آپ کے معاشرے میں کسی عالم دین کا بیٹا بگڑ جائے, لوگ کہتے ہیں باپ دیکھو عالم ہے, آگے سے بیٹا کیسے نکل آیا ہے. اور وہاں پہ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن جہنم میں جا رہا تھا. لیکن مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ وجہ یہ تھی اس کی ماں جہنم میں جا رہی تھی.
جناب نوح جیسا پاکیزہ ماحول کہیں نہیں مل سکتا، لیکن ماں کی آغوش ایسی تھی کہ نبی کے گھر میں آگے بھی جہنم میں جا رہا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، قبلہ مشکل جملہ پردے میں دے رہا ہوں، یعنی اگر ماں صحیح نہیں ہے، بیٹا نبی کے گھر میں بھی ہو تو بیٹا جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اگر باپ کائنات کا دشمن ہو اور ماں محب اہل بیت ہو تو امامت 2 قدم آگے بڑھ کے کہتی ہے سلب سے اس کے ہے، بیٹا میرا ہے۔ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں ڈال دیتا ہوں۔ جنت ماں کے قدموں تلے، اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے۔ ایک بیٹا 32 یا 34 سال کا تھا، دوسرا 26 سال کا تھا، تیسرا 24 سال کا اور چوتھا 20 سال کا تھا۔ چاروں بیٹے حسین پہ قربان گئے۔ اور کیسی ماں تھی، جب عقد ہو کے مولا علی کے گھر آئی تو روایت کے جملے ہیں اس وقت مولا حسین علیل تھے، بیمار تھے۔ 3 دن تک ماں نے خادمہ بن کے حسین کی تیمارداری کرتی، اور یہ کام معاشرے کا دستور ہے۔ اگر کوئی سوتیلی ماں ہو وہ کوشش کرتی ہے کہ بچوں کے جو اصل ماں ہیں ان کا مقام کم کیا جائے، لیکن یہ ایسی بلند کردار کی مالکن تھی، جب مولا علی کی دہلیز میں آئی کہا میرے سرتاج مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، اس لیے کہ حسنین کو اپنی ماں یاد آ جائے۔ پھر مولا علی نے کہا میں تجھے لقب دے رہی ہوں ام البنین، کہ تو بیٹوں کی ماں۔ اور عزاداروں اس ماں نے وفقوں کی انتہا کر دی۔ 2 بیویاں در اہل بیت کی ایسی ہیں، ان کی عجب شان ہے۔ فضہ کنیز بن کے آئی تھی، اسے یہ ماں کہتے تھے، اور ام البنین ماں بن کے آئی، وہ ساری زندگی خود کو ان کی خادمہ کہتی ہے۔ اور ایسی تربیت ہے کہ کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین کو بھائی کہنا ہے، بلکہ روایت میں نے خود یہ کتاب میں پڑھی ہے کہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہا کبھی بھی زہرا کے بچوں کو یا اخی کہہ کے نہیں پکارنا، یا ان کا نام لے کے یا حسن یا حسین کہہ کے نہیں پکارنا، ہمیشہ انہیں یا سیدی کہہ کے پکارنا کہ اے میرے سید و سردار۔ عزاداروں جب یہ واقعہ کربلا کے بعد قافلہ واپس آیا ہے نا مدینے کے باہر زہرا کی بیٹیوں نے کہا بھی قافلہ روک دو، ہم اس قابل نہیں ہیں مدینے میں داخل۔ مولا سجاد نے بشیر بن جزرین کو کہا بشیر آپ جا کے مدینے میں اعلان کر دے حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ اجرکم علی زہرا جو پرسہ جنے آیا ہے باب الحوائج کی ماں کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو ذہن میں جگہ دیتے ہوئے دنیا کیجئے گا۔ عزاداروں بشیر کو کہا تو جا کے مدینے میں اعلان کر۔ عزاداروں بشیر نے اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا فأجمعی مدراہ الجسم منہ بکربلا مدرج والرأس منہ علی القناة یدار کہ مدینے والوں تم ابھی تک زندہ ہو، اجرکم علی الزہرا کہ مدینے والوں تم ابھی تک زندہ ہو، وہ شہر والے کیسے زندہ ہیں جن کا سردار مارا گیا۔ اجرکم علی الزہرا جو پرسہ دینے آیا ہے کہ مدینے والوں تم ابھی تک زندہ ہو، یا اہل یثرب لا مقام لکم مدینے والوں کیسے زندہ ہو، قتل الحسین بکربلا زہرا کا لال حسین کربلا میں مارا گیا۔ فَأَدْمَعِي مَدْرَارُ اب جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہاؤ کہ مدینے والوں الجسم منہ بکربلا مدرج والرأس منہ علی القناة یدار کہ حسین کی حالت کیا تھی، حسین کا جسم تپتی ریتی پہ پڑا تھا، حسین کا سر لوگے نیزہ پہ سوار کر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔
اجرکم علی الزہرا. عزادارو بشیر نے یہ اعلان کیا. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے ایک دراز قد بی بی نکل رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ انگلی پکڑ کے نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ دراز قد مستور کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ مادر عباس ہے. عزادارو سوچو تو صحیح. اس نے کہا کہ جس کے 4 بیٹے مارے گئے میں اس سے کیسے اطلاع دوں 4 بیٹوں کی موت کی. عزادارو میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے, آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے. یہ اس ماں سے پوچھو جس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا ہو. عزادارو جیسے ہی جناب ام البنین قریب آئی تو وہ فوراً سوچتا ہے میں اکٹھے 4 بیٹوں کی موت کی اطلاع نہیں دوں گا, ایسے نہ ہو مرنے سے پہلے مر جائے. عزادارو ام البنین قریب آ کے کہتی ہے ما خبر الحسین, بشیر حسین کی کیا خبر لائے ہو؟ اللہ دارو بشیر کہتا ہے قد قتل العباس بکربلا, تیرا بیٹا عباس کربلا میں مارا گیا. ام البنین کہتی ہے نہیں بتا ما خبر الحسین, میرا حسین کی کیا خبر ہے؟ میں نے کہا قد قتل عبداللہ بکربلا, تیرا بیٹا عبداللہ بھی کربلا میں مارا گیا. ام البنین نے کہا بشیر ما خبر الحسین, مجھے حسین کی خبر سنا. تو میں نے کہا قد قتل جعفر بکربلا, تیرا بیٹا جعفر بھی کربلا میں مارا گیا. تو نہیں بشیر ما خبر الحسین, مجھے میرے حسین کے بارے میں بتا. میں نے کہا قد قتل عثمان بکربلا, آپ کا 4تھا بیٹا بھی کربلا میں مارا گیا. پھر کہتی ہے ما خبر الحسین, کہا مجھے حسین کا بتا. حسین پہ کربلا عطشان, حسین پہ پیاسا ذبح کیا گیا, حسین پہ قتل کیا گیا. عزادارو ام البنین کہتی ہے فما تحت القمر فداء للحسین. اے بشیر تم 4 بیٹوں کی بات کرتے ہو, میری کل کائنات حسین پہ کربلا. اجرکم علی الزہرا, بنانا بھی عبادت ہے. اللہ نے کہا میری کل کائنات حسین پہ قربان ہے, تو میرے 4 بیٹوں کی بات کرتا ہے. عزادارو پھر جناب ام البنین مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ اچھا مجھے یہ بتا بشیر, حسین تو کربلا میں مارا گیا, حسین کے ساتھ زینب تھی, زینب کا کیا بنا ہے؟ کہا زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی, زینب کو چادر اتارنے کے بعد بازاروں درباروں میں پھرایا گیا. عزادارو اب ام البنین اپنے مسیح میں یہ جملہ کہا کرتی کہ اے عباس مجھے یہ بتایا جاتا ہے حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا, تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, مجھے یہ بتایا جاتا ہے زینب کی سر کی نگاہیں دی جاتی ہے, تو مجھے یقین نہیں آتا. تو پھر مجھے بتایا جاتا ہے کہ عباس کے سر میں گوشت مارا گیا, تو مجھے یقین نہیں آتا ہے. عباس مجھے بتایا جاتا ہے کہ میرے عباس کے دونوں بازو قلم کیے گئے. کہ عباس مجھے تیری شجاعت پہ اطمینان ہے. ام البنین کو یقین نہیں آتا. ہاں عباس کہا مجھے یقین آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں حسین پیاسا ذبح ہو گیا, جب دنیا کہتی ہے زینب کی نگاہ اتاری گئی, جب لوگ بتاتے ہیں زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی. ام البنین کو یقین ہوتا ہے اگر عباس زندہ ہوتا حسین کے گلے پہ خنجر نہ چڑھتا, اگر میرا عباس زندہ ہوتا زینب کی نگاہ نہ اتاری جاتی, اگر میرا عباس زندہ ہوتا زینب کے ہاتھوں میں رسیاں. اجرکم علی الزہرا, مولا آپ کی آہو پہ رحم کرے, جو دعائیں لائے ہو مستجاب ہو. مالک بانیان کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے. عزادارو آخری روایت سنی ہے, جو ابھی تک پرسہ نہیں دے سکا اسے پرسہ دینے کی دعوت دے رہا ہوں. کہا مادر عباس کا یہ طریقہ تھا, واقعہ کربلا کے بعد ہر روز جنت البقیع میں چلی جاتی تھی اور وہاں پہ 4 قبریں بنایا کرتی تھی. عزادارو 4 قبریں بنانے کے بعد پھر ان 4 قبروں کو مٹا دیا
دیا کرتی تھی، پھر ایک گھر بنایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی ام البنین اپنے 4 بیٹے پہ نہیں روئی، بلکہ زہرا کے لال پہ روئی۔ عزادارو علماء کہتے ہیں کبھی اپنے بچے پہ نہیں روئی۔ کہا جب شہادت کا دن آ گیا، ام البنین جنت البقیع میں گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور خاندان بنی ہاشم کی مستورات بھی گئی۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے کہ وہ ام البنین آج تجھے عباس کی شہادت کے 2 جملے سناتی ہوں کہ تیرا عباس کے ساتھ کیا ہوا۔ عزادارو روایت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عباس کا خیام سے نکلنا پڑا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، مولا عباس کا خیام سے نکلنا کوئی آسان نہیں تھا۔ آپ تو سن لیا کرتے ہو نا کہ مولا حسین نے اجازت دے دی تھی، لیکن مقتل کی روایتوں میں ہے کہ کیسے اجازت دی تھی۔ جناب عباس جب اپنے خیمے میں گئے تھے، ان کی زوجہ لبابہ کہتی ہے میرے سرتاج مجھے نجف کا راستہ تو بتا۔ عباس کہتے ہیں کیا تو زہرا کے بیٹوں کے ساتھ شام نہیں جا سکتی؟ لبابہ کہتی ہے سردار اور کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف نجف میں علی کو بتانا چاہتی ہوں، ذرا کربلا میں آ کے دیکھ تیرے بچے کتنے غریب ہیں۔ صبح سے سکینہ ہر خیمے میں 1 دفعہ آئی ہے، میرے خیمے میں 9 دفعہ آئی ہے، کہتی ہے پاس ایک گھونٹ پانی لا دے۔ اجرکم علی الزہرا، نہیں پتہ چلیے مسائل میں تاکہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، آنکھ کے معاف ہو جائے۔ روایت کے جملے ہیں جناب عباس نے دیکھا، اتنے میں سکینہ کہا چچا مجھے میرے بھائی کے لیے 1 گھونٹ پانی لا دو، کہ اپنے بابا سے اجازت لے دو۔ جناب سکینہ نے کہا چچا میں اپنے ہاتھ سے سکینہ کو یقین ہے جو مشق میں اپنے ہاتھ سے پہناؤں گی میرا بابا نہیں اتارے گا۔ عزادار مولا عباس دراز کر تھے، میرا دل کہتا ہے مولا عباس مشق پہنوانے کے لیے جھکے، جھکتے جھکتے 4 سال کی سیدزادی کے قدمے تک ہاتھ آ گئے۔ عجب نہیں زہرا نے آواز دی ہے عباس جناب سکینہ مولا حسین کی بارگاہ میں لائی۔ مولا حسین نے کہا اچھا عباس تجھے جنگ کی اجازت نہیں، صرف پانی لے کے آنا ہے۔ روایت ہے ابھی مولا عباس خیمے سے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ مولا حسین نے کہا عباس کہاں جاتے ہو؟ کہا مولا آپ نے ہی تو بھی اجازت دی ہے۔ کہا عباس ایسے نہیں، جا کے زہرا کی بیٹی سے اجازت لے جو تیرے سہارے کربلا تک آ گئی۔ سوچو تو صحیح، 55 سال کی بوڑھی بہن ہو، 32 سال کا کڑیل جوان بھائی ہو، بہن وہ ہو جس نے ماں بن کے پالا